اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیات نمبر 1 تا 7 میں مشرکین مکہ جو قیامت کا مذاق اڑاتے تھے انہیں سخت ترین الفاظ میں تنبیہ کہ قیامت انتہائی ہولناک چیز ہے، اس دی گئی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ جو لوگ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شبہ میں مبتلا ہیں وہ خود انسان کی پیدائش پر غور کر لیں، اور اسی طرح زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے وہ بھی ایک نشانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے وہ نشے میں مدہوش ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو علم و دانش کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ شیطان کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ جو بھی اسے اپنا دوست بنائے گا تو شیطان اسے ضرور گمراہ کرے گا اور پھر جہنم کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شبہ ہو تو اپنی تخلیق پر غور کرو کہ ہم نے ابتدا میں تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر بتدریج پہلے نطفے سے جو ایک جنین کی شکل اختیار کر کے رحم مادر میں جونک کی طرح چمٹ جاتا ہے، پھر ایک ایسے لوتھڑے کی شکل والے وجود سے پیدا کیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، جس میں بعض اعضاء کی تخلیق نمایاں ہو چکی ہے اور بعض اعضاء کی تخلیق ابھی نمایاں نہیں ہوئی، اور اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ تم پر اپنی قدرت و حکمت اچھی طرح واضح کر دیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ۔ اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اور تم میں سے بعض پہلے ہی مر جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی اس ناکارہ عمر تک پہنچتے ہیں جب انسان سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اور اسی طرح دیکھو کہ زمین بنجر اور خشک ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. اور یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہی حقیقی خالق اور رب ہے، اور وہی بے جان میں جان ڈالتا ہے، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور یہ بھی جان لو کہ قیامت آ کر رہے گی، اس میں ذرا شک نہیں، اور یہ کہ اللہ قیامت میں ان تمام لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں.